ابھی گفتگو جی سر تھوڑا سا میڈم سے جی سر تھوڑا بتائیے گا، عمران خان صاحب نے انتظار پنجوتھا کے بارے میں انہوں نے بہت غور سے اظہار کیا ہے کہ یہ درندگی ہے. دیکھیے ذل شاہ قتل کر دیا گیا تھا. یہ غنیمت ہے کہ انتظار پنجوتھا زندہ آ گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہے کچھ دوست کل ان کو ملے ہیں، ساتھ تشدد کیا ہے. یہ تمام عرصہ ان کا پیٹا گیا، وہ کسی سیف ہاؤس میں ہم سے بند نہیں تھے. وہ ایک ظلم کا ایک جو پہاڑ ہے وہ ان پر توڑا گیا ہے. تو ہم سب کو اب سوچنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے خاندان محفوظ نہیں ہیں. تو ہمیں اب اٹھنا ہے، ہمیں انصاف مانگنا ہے، ہمیں شرافت نہیں ہے. اس ملک میں آج نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے. تو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لو، اب بہت ہو گیا. جو جبر کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہم اور نہیں سہیں گے. سر آپ جیسا قانون دان جب یہ کہتا ہے کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جو تاریخ کا سبق ہے. دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو آخری انصاف نہیں دیتی. جب چاروں طرف جبر ہو، جب طاقت کے نشے میں دھت کوئی یہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بہو بیٹی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو ہم نے دیکھا انتظار پنجوتھا 25-26 دن غائب تھے. عدالت بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، عدالت کے سامنے آ کر بیچارگی کا اظہار ہوتا تھا اور عدالت اسی بیچارگی میں اٹھ کر چلی جاتی تھی. تو یہ معاملات عدالتوں میں نہیں طے ہو سکتے. عدالتیں تب کام کرتی ہیں، تب ان کا کوئی اثر ہوتا ہے جب معاشرے میں اور انتظامیہ میں کچھ شرافت ہو، کچھ شرم ہو. اگر شرم اور شرافت ختم ہو جائے، اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ گم کر سکتے ہیں، تو پھر عدالتی نظام بے بس ہو جاتا ہے. ہمیں شرافت مانگنی ہے، ہمیں شرم مانگنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمیٹی بلائی، خدیجہ شاہ کو بھی اس کے اندر رکھا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے کنسرنس جو ہیں وہ زیادہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں کہ یہ جو جسٹس نئے آئے ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک اچھا پیغام دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انتظار ہے پنجوتھا صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیا اس کا آپ لوگ اس کے لیے جائیں گے؟ جا رہے ہیں، اس کے لیے پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. صرف انتظار پنجوتھا نہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ 21 دن جو ان کو رکھا گیا قید تنہائی میں، اور جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، وہ تمام معاملہ لے کر ہم سپریم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں. سر سوابی جلسے کا ویسے آپ نے بات کی ہے، سوابی جلسہ ایک دن کا ہوگا یا وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا؟ ایک دن کا ہوگا نہیں، وہ دھرنا نہیں ہوگا، وہ ایک دن کا ہوگا، لیکن وہاں آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا. پی ٹی آئی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ بالآخر ضرور ہوگا ایسا. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخری ہفتہ دیا گیا ہے، اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں نہیں تو ان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا. دیکھیں یہ نکارچیوں کے ذریعے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام ان کی ضامن ہے، وہ کسی کے ڈر میں نہیں آئیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ملٹری کورٹ سے وہ بالکل نہیں ڈرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شفیع فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں یہ ڈی جی خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں، میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں ساتھی، یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں
कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज़ से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ जो हालात और वाक़यात हुए, उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई, जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा। हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरागान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, आपके मियाँ महमूद और रशीद साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान हैं उनको, इंतज़ार पंजोता साहब को, आज़म स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल, हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं, कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ, जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ, आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पे है कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ, जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ। आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।